الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ میرے محترم اور میرے معزز بزرگوں اور دوستو عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم کی سورہ نساء رکوع نمبر 14 آیت نمبر 22 اور 23 پر یہ موجود ہے، اور چوتھا پارہ جو ہے اسی آیت پر جا کر کے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت اہم چیز بتانی یہ ہے جو عوام الناس کے اندر اکثر اس میں غلطیاں ہیں، اور عوام الناس اکثر اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ میں جمع مت کرو۔ کیا ہوا اس کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ میں نکاح کے اندر جمع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ایک کسی بڑی بہن سے آپ کی شادی ہو چکی ہے اور پھر اسی کی چھوٹی بہن سے یعنی سالی سے اپنی شادی کرنا چاہیں اور نکاح کرنا چاہیں، تو جب تک بڑی بہن آپ کے گھر میں موجود ہے اور آپ کے نکاح کے اندر موجود ہے، تب تک آپ دوسری اس کی بہن یعنی اس کی بہن اور اپنی سالی سے آپ شادی اور نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نکاح پڑھاتا بھی ہے اور اس کی بڑی بہن اس کے شادی میں نکاح کے اندر اگر موجود ہے، تو یاد رکھیے گا کہ پڑھانے والا شخص بھی گناہگار ہوگا، اور اس کے پڑھانے سے نکاح جو ہے منعقد نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں؟ یہ عوام کے اندر یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اکثر عوام کے اندر یہ مشہور ہے، اور عوام تو عوام، اکثر خواص بھی اس کے اندر مبتلا ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ سالی جو ہے آدھی گھر والی ہے، یعنی سالی کا حصہ کہتے یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری گھر والی موجود ہے اسی طریقے سے سالی بھی آدھی گھر والی ہے، یعنی جس طریقے سے ہم اپنے بیوی کے ساتھ جس طرح کا سلوک اور جس طریقے سے بیوہار اور جس طریقے سے اس کے ساتھ رہن اور سہن کرتے ہیں، جس طریقے سے اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جس طریقے سے اس کے ساتھ دیگر کام ہم کرتے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم سالی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، لوگوں کے یہ الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں جو عرف عام میں مشہور اور معروف ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سالی آدھی گھر والی ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کے اندر جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، لوگوں کو دیکھا بھی گیا اور سننے بھی آیا ہے کہ بہت سے لوگ جو نا سمجھ ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کو شریعت کا علم نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سالی کو بھی نکاح میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور اگر نہیں لاتے ہیں تو کم سے کم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو بھی زنا کے اندر ملوث کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز اور اس کے اندر ایک مسئلہ ہمیں یاد آ گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر بیوی کی موجودگی میں بیوی موجود ہے اور اس کے موجودگی میں اگر ہم سالی کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں تو کیا بیوی ہمارے اوپر حرام ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے گا کہ اگر بیوی موجود ہے اور اس کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن یعنی سالی سے اگر زنا کرتے ہیں تو زنا کا گناہ تو آپ کے اوپر لکھا جائے گا، زنا کا جو عذاب ہے وہ اس میں آپ مبتلا ہوں گے، اور زنا کا جو سزا ہے اس کے آپ کے اوپر لاگو ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا اس زنا کرنے کی وجہ سے بیوی آپ کے اوپر حرام نہیں ہو سکتی ہے، لیکن
عرف عام میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسی کو بہانہ بنا کر کے کہ سالی آدھی گھر والی ہے، جس طریقے سے بیوی سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دیگر بیوی سے جو اور دیگر ضروریات کے کام کرتے ہیں، اسی کو بہانہ بنا کر کے اپنے سالی سے بھی لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے میرے دوستو کہ جب اگر کوئی شخص اس سے منع کرتا ہے، کوئی شخص یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی عالم یہ بتانے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ سالی جو ہے آدھی گھر والی نہیں ہے، بلکہ سالی جو ہے تمہاری بہن کی طریقے سے ہے، جس طریقے سے تمہاری بیوی موجود ہے تو وہ سمجھو کہ تمہاری بہن ہے، لیکن لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ذہن میں بیٹھا رہیں، خوف کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو نکاح کے اندر لانے کی کوشش کرتا ہے تو نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا اور اس سے بیوی کی طرح رہنے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے سارا یہ کام حرام کا ہوگا۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، اگر بیوی موجود ہے آپ کے سامنے اور چھوٹی سالی کو لانا چاہتے ہیں نکاح کے اندر تو ایک ہی صورت ہے، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور پھر عدت گزارنے بیوی کا انتقال ہو اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد آپ سالی سے نکاح کریں تو ایسا جائز ہو سکتا ہے، یا بیوی موجود ہے کسی صورت کی وجہ سے، کوئی اچانک حادثے کی وجہ سے اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد جا کر کے اب اس کی چھوٹی بہن یعنی اپنی سالی سے اگر نکاح کرتے ہیں تو یہ نکاح جو ہے درست ہوگا اور یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن بغیر طلاق دیے ہوئے، بغیر اس کی بڑی بہن کے انتقال ہوئے اگر چاہیں کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں تو خدا کی قسم یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے بیک وقت۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔